اللہ 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 اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، 3 دفعے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ الدین النصیحہ۔ تو صحابہ نصیحت کے معنی تو سمجھتے تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کس کے ساتھ نصیحت، کس کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا نام دین ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، مسلم حکمرانوں کے ساتھ اور عامہ مسلمین کے ساتھ، للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ اور میں نے بتایا تھا کہ عرف میں جس کو خیر خواہی کہا جاتا ہے، اللہ پاک اس کے محتاج تو ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے محتم بالشان حق اس کی توحید کا اعتراف کرنا، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، اقتدار اعلیٰ کے اعتبار سے، اور اس کی ربوبیت کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے، ان سب اعتبارات سے اس کو ایک ماننا۔ اور یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو بندوں پر اللہ کے جتنے حقوق ہیں ان سب کا یہ مجموعہ ہے، اور باقی سب اسی کے ضمن میں ذیل میں آ جاتے ہیں۔ اصلاً یہ عقیدہ ہے جو اللہ کا بندے پر حق ہے، اور یہ حق ادا کرے تو پھر بندہ ہے، اور اگر یہ ہی حق ادا نہ کر سکے تو کچھ بھی کرے وہ بندہ نہیں، وہ باغی ہے۔ تو باغی بننے سے بچانا ہے اپنے کو، تو توحید کو سمجھنا، توحید کی حقیقت کو سمجھنا، توحید کے تقاضوں پر اپنی زندگی کو جمانا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَلِکِتَابِہ، اللہ کے کتاب سے بھی خیر خواہی کرو۔ تو کتاب اللہ سے خیر خواہی کیسے کی جائے گی؟ تو یہاں بھی یہی ہے کہ کتاب اللہ کا حق لازم ادا کیجیے۔ اللہ کی کتاب، یوں کتابیں اللہ کی اور بھی ہیں جو پہلے نازل ہوئی، لیکن وہ کتابیں منسوخ ہیں عمل کے اعتبار سے، اس لیے اب یہاں کتاب اللہ سے مراد قرآن کریم ہے، وہ کتاب جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، ان پر نازل کی گئی ہے، اور وہ کتاب سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم ہے۔ ہم جس کو قرآن کے نام سے جانتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں، ہم جس پر ہم ایمان لائے ہیں، یہ قرآن کریم۔ قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ یہ کتاب جس مقصد سے اتاری گئی ہے اس مقصد کو سمجھو، ایمان لاؤ کہ ہاں یہ بالکل سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، اور یہ قرآن ہے، یہ وہی کلام اللہ ہے جو جبرائیل کے ذریعے سیدنا محمد الرسول اللہ کے قلب مبارک پر اتاری گئی، یہ وہی کلام اللہ ہے، اور اس میں ہمیں کوئی شک شبہ نہیں، اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک حرف وہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، نازل کیا ہوا ہے۔
اور جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من و عن امت کو پہنچایا ہے۔ اب حضور نے جو فرمایا کہ قرآن مجید کا حق ادا کرو، قرآن مجید سے ساتھ خیر خواہی کرو، یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے درمیان میں، تم اس کے ساتھ بدخواہی مت کرو۔ تو قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی میں ایک بات تو اس کے منزل من اللہ ہونے پر ایمان لانا، اور اس کے کلام اللہ ہونے پر ایمان لانا۔ خالی آسمان سے نازل ہوا اتنا کافی نہیں، آسمان سے نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لانا، اور کلام اللہ ہونے پر بھی ایمان لانا، یعنی وہ اللہ کا کلام ہے، وہ کتاب نہیں، صرف وہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام ہونا اور کتاب ہونے میں بہت فرق ہے، اس لیے دونوں باتوں پر ایمان لانا ہے۔ قرآن میں اس کو کتاب اللہ بھی کہا گیا ہے، قرآن میں اس کو کلام اللہ بھی کہا گیا ہے، اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے، اس پہ بھی ایمان لانا ہے، اور اللہ کی کتاب ہے، اس پہ بھی ایمان لانا ہے۔ آسمان سے نازل ہوئی ہے، اس پر بھی ایمان لانا ہے، جس کو مختصر الفاظ میں یوں کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو جبرائیل کے ذریعے سے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا، الفاظ اور معانی دونوں کے ساتھ، اور پھر انہوں نے امت کو پہنچایا۔ صحابہ کرام نے اس کو جمع کیا، اور آج تک وہ قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ اس طرح ایمان لانا قرآن کا حق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، الفاظ بھی اللہ ہی کے ہیں، معانی بھی اللہ ہی کے ہیں، اور یہ کسی اور طریقے سے نہیں، صرف اس طریقے سے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے جبرائیل علیہ السلام لاتے اور ہمارے نبی کو سنا کر جاتے، ہمارے نبی کا قلب اس کو محفوظ کرتا، اور پھر اس کے بعد آپ صحابہ کے سامنے پیش کرتے، اور اس وقت کے سب مسلمان اس کی تصدیق کرتے۔ اس تفصیل کے ساتھ اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، جب ہم اللہ کی اس کتاب پر اس طرح ایمان لائیں گے اور اس کے حلال کو حلال سمجھیں گے اور اس میں بیان کیے ہوئے حرام کو حرام سمجھیں گے، تو پھر یہ ہمارا ایمان معتبر ہو جائے گا۔ تو ایک حق یہ ہوا، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کتاب کی تعظیم کرنا اور اس کی تلاوت کرنا، یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ لپیٹ کے رکھ دینا قرآن کے ساتھ خیر خواہی نہیں، قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی اور النصح یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت بھی کریں، اور جب تلاوت کرنا ہے تو تلاوت کرنا سیکھنا بھی، ہر عمر میں اپنے ٹائم ٹیبل میں قرآن کی تلاوت کو شامل رکھنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تدع قراءۃ القرآن علی کل حال، کوئی تمہارا حال ہو، اچھے دن ہو، برے دن ہو، تنگی کا زمانہ ہو، معاشی خوشحالی کا زمانہ ہو، پڑھنے کا زمانہ ہو، کمانے کا زمانہ ہو، تجارت کرتے ہو، زراعت کرتے ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو، یا مطمئن و سکون کی زندگی گزار رہے ہو، علی کل حال، تم کسی بھی حال میں ہو، لا تدع قراءۃ القرآن، قرآن کی قرأت اور اس کے پڑھنے کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ اس کو چھوڑنے کی نبی نے اجازت نہیں دی، جب سے شعور آیا تب سے پڑھنا شروع کرنا ہے، اور جب تک موت نہ آ جائے قرآن پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، رکنے کا کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن ہم لوگ نہیں پڑھتے قرآن مجید، تو اس تعاہد کا حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہم قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی کا حق نہیں ادا کرتے، مجرم ہیں، بدخواہی کر رہے ہیں اس کے ساتھ، نیک سلوک نہیں کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ۔ قرآن جس ہماری توجہ کا طالب ہے اور حقدار ہے، ہم اس ویسی توجہ قرآن کو نہیں دے رہے، ہم اس مطالبے کو پورا نہیں کر رہے۔ تو قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، میں اللہ کی کتاب ہوں، تمہارے نبی پر اتار کر تم تک پہنچوایا گیا ہوں، میرا حق ہے کہ تم مجھے پڑھو، تم میرے اوپر ایمان لائے ہو تو پھر میری تلاوت بھی کرو اور مجھے پڑھو۔ قرآن ہم سے مانگتا ہے حق، اور ہم حق ادا نہیں کرتے تو کتاب اللہ کے ساتھ ہم خیر خواہی نہیں کرتے۔
اللہ کی کتاب کے ساتھ جیسے توحید کے تقاضوں پر نہیں جمے ہوئے ہیں تو اللہ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہے، ایسے ہی قرآن کے حقوق پر نہیں جمے ہوئے ہیں تو کتاب اللہ سے خیر خواہی نہیں ہو رہی۔ اللہ کی کتاب سے خیر خواہی کرو۔ نمبر 2، اس کو پڑھنا سیکھنا، اور قرآن مجید کیسے پڑھا جائے تو حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید ایسے پڑھو جیسے عرب پڑھتے ہیں، کیونکہ حضور کو اس بات کا پتہ تھا کہ قرآن، اسلام تو صرف عربوں کے لیے آیا نہیں ہے، تو قرآن بھی صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، سارے عالم میں اسلام جائے گا، قرآن جائے گا، اور جب قرآن جائے گا لوگ ایمان لائیں گے، پڑھیں گے، تو اب تملین تمل انداز سے پڑھیں گے، تیلگو والے تیلگو انداز سے پڑھیں گے، کنڑ لوگ کنڑی میں پڑھیں گے، اور جو ہے پنجابی پنجابی میں پڑھیں گے، ہندی ہندی میں پڑھیں گے، بنگالی بنگالی میں پڑھیں گے، اور دنیا میں کتنی زبانیں ہیں عجم کی، وہ ساری زبانیں، تو لوگ اپنے اپنے لہجوں میں قرآن پڑھیں گے، تو قرآن کریم تو اللہ کا کلام کہاں رہ جائے گا پھر؟ اس لیے حضور نے فرمایا زین القرآن باصوات العرب، عرب کے لب و لہجے میں اترا ہے یہ قرآن، عرب کے لب و لہجے میں پڑھنا سیکھو، چاہے کسی ملک کے باسی ہو، چاہے کسی زبان کے بولنے والے، مگر قرآن پڑھنا سیکھو عربوں کی طرح، یعنی عرب کے لہجے میں پڑھنا سیکھو۔ یہ کس سے کہا؟ ہم لوگوں سے نہیں کہا، عجمیوں سے نہیں کہا، ہندوستان والوں سے نہیں کہا، عربوں ہی سے کہا، صحابہ سے کہا زین القرآن باصواتکم، اپنے لہجوں میں قرآن کو مزین کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ان کو بھی پابند کیا گیا تھا کہ وہ بھی قرآن کو مزین کر کے پڑھیں، تو صحابہ ہوں یا غیر صحابہ ہوں، عرب ہوں یا غیر عرب ہوں، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھیں۔ یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ سیکھ کے پڑھیں، بغیر سیکھے نہ پڑھیں۔ اب بیکار بیٹھ کے اخبار دیکھو، ٹی ویاں دیکھو، موبائل میں زندگی برباد کرو، آخرت برباد کرو، عقیدے تباہ کرو، یہ سب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے سے اپنا جو مضبوط عقیدہ ہے وہ بھی یہ موبائل میں جھونک رہے ہیں، اور اس کی جہنم میں اپنے عقیدے برباد کر رہے ہیں، اپنے خیالات تباہ کر رہے ہیں مسلمان، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ہے۔ خاص طور سے ضعفاء حضرات کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر میں عبادتیں بڑھا دی تھی، ہم لوگ آخری عمر میں عبادتیں گھٹا دیتے ہیں۔ اخیر عمر میں عبادتیں بڑھا لو، قرآن کی تلاوت بڑھا لو، اور آخری اور سب سے اہم حق وہ ہے قرآن کریم نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھنا، جس کو اس نے حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھنا، اور اس کے احکام کو قبول کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ وہ جو مختصر سا ایمان ہے نا، پہلے زمانے میں بچوں کو یاد کرایا جاتا تھا، اس زمانے کے بچے تو اس سے بھی محروم ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہ مختصر ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ میں ایمان لایا اللہ تعالی پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، جیسا بھی ہے، کیوں تفصیل تو میں نہیں جانتا، ابھی بچپن میں یاد کرایا جا رہا ہے، بالکل چھوٹے میں، تو وہ کیا جانتا ہے کہ اللہ کے اسما کیا ہیں، اللہ کی صفات کیا ہیں، وہ نہیں جانتا، اور اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ کے احکام کیا ہیں۔ لیکن کیا پتا کہ اگر وہ اتنا بھی نہیں ایمان لاتا ہے تو پھر اس کا ایمان کا کیا ہوگا، تو اس لیے کہا کہ پہلے اتنا یاد کرا دو مختصر، یا جو آدمی ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے اس کو اتنا سا یاد کراؤ، ابھی وہ نہیں جانتا، اللہ کی اسما کو نہیں جانتا، صفات کو نہیں جانتا، احکام کو نہیں جانتا، تو کیا کہا؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، وہ جیسا کہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ جیسا بھی ہے میں اس پہ ایمان لایا، میں جانتا نہیں مگر اسی پر ایمان لاتا۔ وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے سارے احکام قبول کر لیے۔ یہ ہے شارٹ ایمان، مختصر، اتنا ایمان لیا۔
ہر کوئی اتنا ایمان تو لائے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات کے ساتھ مانتا ہوں، یعنی توحید مکمل ہو گئی۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اس سے اسلام مکمل ہو گیا، تو ایمان بھی مکمل ہو گیا، اسلام بھی مکمل ہو گیا، اس کا سارے احکام قبول کر لیے میں نے، اب سیکھتا رہوں گا، جیسے جیسے معلوم ہوتا رہے گا، قبول تو پہلے ہی کر لیا ہوں میں، اس کو پہلے ہی قبول کر لیا، یعنی اب جب اتنا ایمان اس کا بن گیا تو اب اس کو تھوڑا آگے لے کر جاؤ، اور آگے لے جا کر کے اس سے کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں، اس کو ہم دوسرا کلمہ کہیں، پہلا کلمہ کہیں، جو بھی، کہ ہم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہمارے لیے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، احکام لانے والے ہیں، انہی سے ہمیں اللہ کے احکامات ملیں گے، رسول ماننے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو شہادتین پر آ گئے، اب جب شہادتین سے بھی فارغ ہو گئے تو اب اس کو یاد کراؤ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں جسے ایک کلمہ بنائے، اس میں امور سبع ہیں، 7 باتوں پر ایمان لانے، وہ 7 باتیں تھوڑی تفصیل بتا کر اس کو یہ کلمہ یاد کراؤ کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، نبیوں پر، کتابوں پر، قیامت پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا کیا مطلب ہے، اور تقدیر کا کیا مطلب ہے، یہ سب اس کو تھوڑا تھوڑا سمجھا کے اس کے اوپر ایمان اور یہ کلمہ یاد کرا لو، تو یہ ایمان مضبوط ہوتا جا رہا ہے، ایمان یقین کے درجے حاصل کرتا چلا جا رہا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو بعد میں لوگوں نے بہت بھٹکایا، لیکن وہ اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھوئے، اپنے ایمان پر مضبوط جمے رہے، بد عملی پیدا ہوئی، فیشن آیا اور بہت سے گناہوں میں مبتلا ہوئے، آمدنی کے اندر حرام آمدنیوں میں مبتلا ہوئے، رشوتیں لی، سود کھایا، بہرحال جو بھی ان سے ہوتا رہا، پر ایسا نہیں ہوا کہ وہ جو ہے ان کے ایمان متاثر ہوئے ہوں۔ آج تو سب سے پہلے ایمان پہ ہاتھ صاف ہو رہا، سب سے پہلے ایمان پہ ہاتھ صاف ہو رہا، ان کے ایمان نہیں متاثر ہوتے۔ بہت عرصہ پہلے ایک بات ہے، ایک شرابی آدمی شراب پی کر کے دکان پہ کھڑا ہوا ترکاری لینے کے لیے، سبزی، اور سبزی لینے کے لیے میں بھی گیا اس وقت، بہت پرانی بات ہے، تو اور بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے، یہ بھی لائن میں کھڑا ہوا تھا، کچھ خریدنا چاہتا تھا مگر نشے کی حالت میں۔ جب اس کی نظر میرے اوپر پڑی، وہ پلٹ کے دیکھا تو اب شکل و شباہت سے تو سب مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ امام صاحب ہوں گے، حافظ صاحب ہوں گے، بہرحال جانتے لوگ نا، تو وہ بھی مسلمان تھا، وہ پیچھے ہٹ گیا اور ذرا دور کھڑا ہو، ذرا دور کھڑے کہنے لگا کہ میں اچھی حالت میں نہیں ہوں، آپ خرید کے چلے جائیے، اس کے بعد میں خریدتا ہوں۔ یہ نشے کی حالت میں بھی اس کا اندر کا انسان، اندر جو ضمیر ہے، اندر جو ایمان ہے، اندر جو اللہ تعالیٰ سے حیا ہے، وہ کام کرتی۔ کسی زمانے میں ایسا تھا، اب وہ بھی نہیں، ختم، سب کچھ بھی ہوش نہیں مسلمانوں کو کہ ہم پاک ہیں کہ ناپاک ہیں، کہ اچھا کام کر رہے کہ برا کام کر رہے ہیں، کچھ شرمندگی تو ہو۔ اسے حالت نشہ میں بھی شرمندگی تھی کہ میں اچھے کام میں نہیں ہوں، اچھی حالت میں نہیں ہوں۔ ایسے شرمندہ گناہگاروں کو اللہ درگزر کرتا ہے، اس کا اختیار ہے، وہ معاف کرنے والا معاف کر دے۔ لیکن جو بے حیا ہیں، جو جرأت مند ہیں، جو باغیانہ نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے۔ اس لیے ہم کو بہرحال یہ چاہیے کہ قرآن مجید کے حقوق ادا کریں۔ قرآن مجید اللہ کی عظیم کتاب ہے، اس کتاب کے ساتھ کسی قسم کی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ اگر ہم پڑھنا سیکھ چکے ہیں تو پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، اور اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھیں، اور جن کو صحیح نہیں آتا وہ صحیح سیکھیں، جو صحیح پڑھ چکے ہیں وہ پڑھتے رہیں، اور جو پڑھنے کا معمول رکھتے ہیں وہ سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور ایمان رکھیں، تعظیم کا حق ادا کریں، اور اپنے بچوں کو قرآن صحیح پڑھنا جاننے والے سے پڑھوائیں،
اور اس کے لیے کوشش کریں، فکریں کریں. یہ ساری دنیا سکھا کے بھی ان کی قبر میں کام آنے والی نہیں ہے. قبر میں ان کا قرآن ان کے ساتھ آئے گا اور ان کا ایمان ان کے ساتھ آئے گا. اس پہ محنت کیجئے، اس کے لیے کوشش کیجئے. اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں اور اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.